شیطان کو مت ہے یہ سنتوں کا راستہ، راہ نجات ہے، نجات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام راہ نجات لے کر پھر ایک بار آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے شوق عبادت۔ یہ عبادت کا شوق کیسے حاصل ہو، عبادت کے شوق میں کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، بزرگان دین کو کیسا شوق عبادت ملا ہوا تھا۔ ان سب موضوعات پر انشاءاللہ آج ہم کچھ سننے، سیکھنے اور اچھی اچھی نیتیں کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے اپنے سلسلے میں، اس پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک شوق عبادت ہے، یعنی عبادت کا شوق، ہم سب کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آئیے قرآن اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اس کو سنتے ہیں۔ پارہ 27 سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس کا ترجمہ کنز ایمان ہے، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کرے۔ اسی طرح پارہ 29 سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں ہماری زندگی کا مقصد یوں بیان کیا گیا ہے، اور اس آیت کریمہ اور اس کے ترجمے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں، یہاں آ کے ہمیں کرنا کیا ہے، کن کاموں کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے اور کن کاموں کو اپنی زندگی کی ضروریات میں شامل کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ ناظرین، ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی کہ اس میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی کہ ہم تقوی اختیار کریں، زہد اختیار کریں۔ یہ زندگی اس لیے ملی کہ ہم عاجزی کے پیکر بنے رہیں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی کہ شریعت کی اتباع کریں، شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ زندگی اس لیے ملی کہ ہم تلاوت قرآن کریں، قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک کے احکامات پر عمل کریں۔ یہ زندگی اس لیے ملی کہ ہم نمازیں پڑھیں، درود پڑھیں، تلاوت کریں اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ زندگی کا مقصد کھیل کود، تماشا، گانے باجے، بے حیائی، مال کمانے کی حرص، یہ زندگی کے مقاصد نہیں، بلکہ بعض چیزیں ان میں سے زندگی کی ضروریات میں سے ضرور شامل ہے، لیکن ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ ہم میں کی ایک بڑی تعداد اپنی زندگی کے مقصد کو بھولتی چلے جا رہی ہے۔ حدیث پاک میں 5 چیزوں کو 5 چیزوں پر غنیمت جاننے کے لیے کہا ہے کہ یہ 5 نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ 5 چیزیں جو ہمارے ساتھ بعد میں ہو سکتی ہیں، اس سے پہلے اس کو غنیمت جان لیں۔ آئیے وہ حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، صحت کو بیماری سے پہلے۔ نمبر 3، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے۔ 4، فرصت کو مشغولیت سے پہلے۔ اور 5، زندگی کو موت سے پہلے۔ ناظرین،
ہمیں بھی اپنے زندگی کے اصل مقصد کو ذہن نشین رکھتے ہوئے صحت مند جسم اور جوانی کو کسی بیماری یعنی معذوری یا بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، غار حرا تک کا سفر فرماتے اور وہاں جا کر طویل راتوں کے قیام فرماتے، دن کو روزے رکھتے، راتوں کو اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے، اتنے دیر تک عبادتوں میں مصروف رہتے کہ مبارک پاؤں میں سجن آ جاتی۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کر رہے ہیں حالانکہ اللہ کریم نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بیماری یا بخار حاضری دیتا، تب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق عبادت اس قدر اعلیٰ تھا کہ آپ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اور اس میں ہمارے لیے بہت کچھ رہنمائی موجود ہے۔ ایک آپ کو حکایت سناتا ہوں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں سخت بیماری حاضر خدمت ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نماز کے لیے عرض کی، نماز کی اطلاع دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ پھر جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر 2 شخصوں کو سہارا دینے کی سعادت عنایت فرما کر مسجد کی جانب اس طرح تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں آنے کا منظر کیسا ہے، ذرا تصور کرنے کی کوشش کیجئے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق عبادت سامنے آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اور نماز با جماعت سے کتنی محبت تھی اور اس کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے، اور اس میں ہمارے لیے کتنی کچھ تربیت ہے۔ اس حال میں مسجد میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم زمین پر لگ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق عبادت ہے، یہاں تک کہ ہم پر تو 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 وقت کی نماز فرض تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد بھی روزانہ ادا فرماتے تھے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداریوں کا تو کیا علم ہوگا۔ اور انہی شب بیداریوں میں ہم گناہ گاروں کے لیے بھی دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق عبادت کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے۔ اور آگے اگر بڑھیں، صحابہ کرام، بزرگان دین، ان کو بھی کیسا شوق عبادت ملا تھا، کس طرح نمازوں سے پیار تھا، کس طرح تلاوت سے پیار تھا، کس طرح نفل و روزوں سے پیار تھا، کس طرح صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ عبادت کا شوق مل چکا تھا، اور یہ شوق عبادت میں جتنے آگے بڑھتے تھے ان کے دنیاوی امور بھی آسان ہو جاتے تھے۔ ہمارے ہاں کنسیپٹ اور تصور یہ ہے کہ بندہ اگر زیادہ عبادت کرے تو روزگار کہاں سے کمائے گا، چیزوں کو مینٹین کیسے کرے گا، گھر بار کو کیسے چلائے گا۔ لیکن اللہ پاک جب یہ توفیق کسی کو بخشتا ہے، جب یہ توفیق کسی کو عطا فرماتا ہے کہ اس کے دل میں عبادت کا شوق آ جائے، تو اس کے امور دنیا اللہ پاک اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ جی ہاں، آپ کو ایک حدیث قدسی سناتا ہوں۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جب میں بندے کے دل میں اپنی عبادت کا شوق دیکھتا ہوں تو اس کے امور دنیا اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ جب اللہ پاک کار ساز ہے، اللہ پاک کام بنانے والا ہے، اور کیا اللہ پاک سے بڑھ کر کوئی کام بنانے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کار ساز ہے؟ تو اگر ہم اللہ پاک کی عبادت کی طرف رجوع کریں گے، اس شوق کو بڑھائیں گے، تو انشاءاللہ الکریم ہمارے دنیاوی کام بھی آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے میں آپ کو کچھ اور بزرگان دین کے واقعات بھی سناتا ہوں کہ جس میں ان کا شوق عبادت سامنے آتا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ ان کے جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ کسی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے گل گیا، حتیٰ کہ طبیب نے، ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اس عضو کو، اس پارٹ آف باڈی کو جسم سے جدا کرنا ہوگا، کاٹنا ہوگا۔ اب اس زمانے میں باقاعدہ آپریشن کا اہتمام تو نہیں ہوتا تھا، لیکن لوگوں نے مشورہ دیا ڈاکٹروں کو کہ یہ حضرت جب نماز پڑھتے ہیں نا
تو اس وقت نماز میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں، اتنی یاد الہی ان کے سینے میں جمع ہو جاتی ہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہوتا ہے اس پر ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر یہ عضو، یہ حصہ کاٹنا ہی ہے تو نماز کی حالت میں ان کا یہ حصہ کاٹ لیا جائے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب نماز میں مشغول ہوئے تو ڈاکٹروں نے جسم کا وہ حصہ آپ کے جسم سے جدا کر دیا، لیکن آپ کو پتہ تک نہ چلا۔ اللہ اکبر! یہ اللہ والوں کی نمازوں کا انداز ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ دو صحابہ کرام کا بھی ملتا ہے۔ چنانچہ ایک سفر سے واپسی پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کچھ پہاڑیوں کے دامن میں آرام کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان وہاں آرام کرنے لگے۔ دو صحابہ کرام کو یہ ذمہ داری ملی کہ وہ رات میں پہرا دے۔ دونوں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ ایک آدھی رات پہرا دے گا اور دوسرا آدھی رات پہرا دے گا۔ اس طرح دونوں کی آدھی رات آرام کا بھی سلسلہ ہو جائے گا۔ ہم سب اپنا غور کریں کہ ہم اپنا وقت کتنا فضول ضائع کرتے ہیں۔ اب یہ اسلام کی خاطر پہرا دے رہے تھے، یہ بھی نیکی تھی، یہ بھی عبادت تھی اور اس پر بھی ان کو اجر ملنا تھا، لیکن اس وقت کو بھی اور مزید یوٹیلائز کرنے کے لیے انہوں نے نفل نمازیں پڑھنا شروع کی۔ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، اتفاق سے دشمنوں کی طرف سے ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان ہے، نماز میں مشغول ہے، اس نے تیر کمان پر چڑھایا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس نے تیر چلا دیا۔ وہ تیر آپ کے سینے میں پیوست ہو گیا، لیکن آپ نے نماز کو نہیں توڑا، نماز کو جاری رکھا۔ پھر اس نے دوسرا تیر چلایا، آپ نے نماز کو جاری رکھا۔ اس نے تیسرا تیر جب چلایا تو وہ تیسرا تیر بھی آپ کے سینے میں پیوست ہو گیا، آپ شدید زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا۔ پھر آپ نے جلدی نماز کو مکمل کیا، سلام پھیرا، اپنے رفیق صحابی کو جگایا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنے زخمی ہو چکے ہیں تو انہوں نے پہلے تو ان کے تینوں تیر جسم سے نکالے، اور پھر بات چیت کا سلسلہ یہ ہوا کہ جب آپ کو پہلا تیر لگا تب آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز میں مشغول تھا اور میں نے نماز میں سورہ کہف کی تلاوت شروع کی تھی۔ ناظرین، یہ سورہ کہف جو ہے کافی طویل ہے، 15ویں پارے کے اینڈ سے شروع ہوتی ہے، 16ویں پارے تک جاری رہتی ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت میں نے شروع کی تھی، میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کو پورا پڑھے بغیر نماز کو مکمل کر لوں۔ ناظرین، غور فرمائیں کہ ان حضرات کو کیسا شوق عبادت ملا ہوا تھا، کیسا شوق تلاوت ملا تھا، کیسے یہ نماز اور تلاوت قرآن کے شیدائی ہوا کرتے تھے، ایسی عبادت کرتے تھے جس میں عبادت کی لذت کو یہ پاتے تھے، عبادت کی میٹھاس کو یہ پاتے تھے۔ آج ہم سب غور کریں کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں کیا اس میں عبادت کی حلاوت ہے، عبادت کی میٹھاس ہے؟ شوق عبادت ہمارے دل سے نکلتا جا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا کیا ہیں؟ ناظرین، ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسا شوق عبادت کیوں نہیں ہے، ہمارا اس طرح نماز و تلاوت اور عبادت اور دعا میں دل کیوں نہیں لگتا ہے؟ ہم سب کو غور کرنے کی حاجت ہے۔ ناظرین، کچھ وجوہات علماء نے بیان فرمائی ہیں کہ جس کی وجہ سے عبادت میں شوق، عبادت میں دل نہیں لگتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ یعنی کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کر کر کے اس کا دل سیاہ یعنی کالا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ بھلائی کی بات اس پر اثر نہیں کرتی۔ کتنی ہی خوف خدا والی آیات وہ سن لے، احادیث سن لے، دوزخ، جنت، قبر، میزان، پل صراط کے معاملات وہ سن لے، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کو سن کر بھی اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہ کر کے ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے اور پھر شوق عبادت نہیں بڑھ رہا ہے؟ اسی طرح ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری آنکھیں کیا کرتی ہیں، ہماری زبان کیا کرتی ہیں، ہمارے جسم کے دیگر اعضاء کیا کرتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، انسان اپنے جن اعضاء سے، جن پارٹس آف باڈی سے گناہ کرتا ہے وہ 8 طرح کے ہیں۔ آنکھ سے بھی گناہ ہوتے ہیں، کان سے بھی گناہ ہوتے ہیں، دل کے بھی گناہ ہیں، زبان سے بھی گناہ ہے۔ یہاں تک کہ بیان کیا گیا کہ تقریباً 95% انسان گناہ جو ہے وہ اپنی زبان سے کرتا ہے۔ تو یہ زبان سے بولتا کیا ہے، آنکھوں سے دیکھتا کیا ہے، کانوں سے سنتا ہے، اور اس کے ذریعے دل میں جاتا کیا ہے؟ پیارے ناظرین، یہ آنکھوں سے ہم جو دیکھتے ہیں اس کا بہت بڑا اثر دل پر پڑتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انسان بعض اوقات نہ دیکھنے کا دیکھتا ہے اور اللہ پاک کے ڈر سے نظروں کو جھکا لیتا ہے، پھر اس کی طرف نگاہ نہیں کرتا، تو اللہ پاک اس کو
عبادت کی ایسی حلاوت یعنی میٹھاس عطا فرماتا ہے جس کی لذت وہ اپنے سینے میں پاتا ہے۔ پھر اسی طرح جو اپنے ان جسم کے اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو پاکیزگی دیتے ہیں، ان کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں تو رونا آتا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں تو رونا آتا ہے، وہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی و انکساری کے ساتھ گریہ وزاری کرتے ہیں۔ لیکن اگر گناہوں میں مصروف زندگی رہی تو شوق عبادت کہاں سے نصیب ہوگا؟ اللہ کے نیک بندوں کو جو عبادت کا شوق ملا ہوا تھا، ان میں سے ایک نوجوان کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا جو بڑا عبادت گزار تھا، بڑا زاہد تھا، اس نے دنیا کو ترک کیا ہوا تھا، زہد و قناعت اس نے اختیار کی تھی، دن بھر عبادت کرتا، رات کو عشاء کی نماز کے بعد نماز سے فارغ ہو کر اپنے والد صاحب کی خدمت کے لیے جایا کرتا تھا۔ روزانہ اس کو ایک عورت گناہ کی طرف بلاتی لیکن یہ گناہ کی طرف نہیں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اس کی طرف مائل ہو گیا، پھر اللہ پاک کا ڈر اس کے سینے میں ایسا آیا کہ چوکھٹ پہ جانے سے پہلے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اللہ کا ڈر اس کے سینے میں اتنا آیا، جب لوگ اس کو اٹھا کر گھر کی طرف لے کے گئے اور والد صاحب کو اس نے سارا واقعہ سنایا اور پھر اس بات پر پہنچا کہ میرے سینے میں اللہ کا ڈر آیا، قرآن کی آیات میرے ذہن میں آئی۔ جیسے ہی اس بات پر پہنچا وہ پھر سے زمین پر گرا اور اب کی بار اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ جب راتوں رات اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا گیا اور صبح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے انتقال کی، اس کی تدفین کی، اس کو دفن کرنے کے معاملات کی خبر دی گئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہمیں بھی بتاتے ہیں تو ہم بھی اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ پھر آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے، قبر پر جا کر سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 تلاوت فرمائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کا ترجمہ ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے ارشاد فرمایا، اے نوجوان بتا تیرا قبر میں کیا حال ہے؟ اس صالح یعنی باعمل نوجوان نے قبر کے اندر سے آپ کا نام لے کر پکارا اور باآواز بلند 2 مرتبہ جواب دیا، میرے رب نے یہ 2 جنتیں مجھے عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، کیسا اللہ پاک کا ڈر ہے اور کیسا اس نوجوان شخص کو شوق عبادت ملا ہوا ہے۔ یقیناً جس کے دل میں شوق عبادت ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، جیسے کہ اس نوجوان نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً اللہ پاک نے ہم میں سے کئیوں کو جوانی عطا کی ہوں گی، اور سچ بات یہ ہے کہ یہ وقت صحیح ہے جس میں ہم خوب اللہ پاک کی عبادت کریں، سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور جو جوانی میں ان مبارک کاموں کی طرف آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ پاک کی عبادت کی طرف آتا ہے، اللہ پاک اس کو کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ سنیے، حدیث پاک میں فرمایا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ پاک فرماتا ہے تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ پاک کی عبادت میں صرف کر دیا ہو۔ اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب ہم کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوا تم ہو۔ اللہ پاک نے جوانی دی ہے، جوانی کو حدیث پاک میں بڑھاپے پر غنیمت جاننے کے لیے کہا ہے۔ یہ دن ہے شوق عبادت بڑھانے کے، ابھی تلاوتیں کر لیجئے، ابھی نمازیں پڑھ لیجئے، ابھی رب کے حضور سچی توبہ کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت میں سرخروئی نصیب ہوں گی۔ یقیناً جوانی میں بہت سارے گناہ کرنے کو بھی جی چاہ رہا ہوتا ہے۔ کئیوں نے تو نعرہ لگا دیا ہے جوانی مستانی ہوتی ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اپنی جوانیوں کو پاک کر دے گناہوں سے تو اللہ پاک کی رحمت خاصہ سے دنیا و آخرت میں بہت مرتبے پائیں گے، اور یہاں کا تھوڑا صبر آخرت میں بڑے انعام دلائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ جوانوں کا تذکرہ میں نے کر دیا ہے، تو کہیں یہ نہ تصور کر لیا جائے اسلام میں بڑھاپے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
جی نہیں، اسلام میں بڑھاپے کی بھی اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان با کمال ہے، سفید بال نہ اکھاڑو کیونکہ وہ مسلم کا نور ہے۔ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا، اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھے گا اور خطا مٹا دے گا اور درجات بلند کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، ہم سب کو شوق عبادت بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم بار بار ایک لفظ سن رہے، شوق عبادت، شوق عبادت۔ یہ شوق عبادت کہتے کسے ہیں؟ اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن بھی سن لیجئے۔ سستی کو ترک کر کے، یعنی سستی کو ختم کر کے چستی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا شوق عبادت کہلاتا ہے۔ یعنی ہم پر نفس کی شرارتیں کتنی ہی آ جائے، شیطان ہمیں خوب ورگلائے اور سستی دلائے کہ یہ اس وقت یہ عبادت نہیں کرنی، اس وقت یہ عبادت نہیں کرنی، اس وقت یہ کر لو، اس وقت وہ کر لو، لیکن ان چیزوں کو ختم کر کے بندہ شوق کے ساتھ، چستی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی طرف آئے، یہ شوق عبادت کہلاتا ہے۔ ناظرین، یہ شوق عبادت حاصل کرنے کے کچھ طریقے بھی ہیں، آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اندر شوق عبادت بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں نیک اعمال کی معلومات لینی ہوں گی، کون کون سے اعمال نیک ہیں، کون کون سے اعمال عبادت بن سکتے ہیں۔ ناظرین، عبادت کا ٹاپک بڑا وسیع ہے، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ کئی کام ایسے ہیں جو ہم اچھی نیتوں کے ساتھ کریں تو وہ بھی نیکی اور عبادت بن سکتے ہیں، اگرچہ وہ روزمرہ کے ہمارے کام ہوں اور بظاہر جن کو لوگ نیکی نہ بھی سمجھتے ہوں، لیکن اچھی نیتیں کرنے کی برکت سے وہ بھی نیک اعمال بن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ نیک اعمال کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ نیک اعمال کہتے کن کن کو ہیں اور کون کون سے کام جو ہیں اچھی نیتوں کے ساتھ نیک اعمال بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا کھاتے ہیں، پیٹ بھرتا ہے، لیکن کھانا اس نیت سے کھایا جائے کہ میں اس لیے کھانا کھاتا ہوں کہ جو طاقت ملیں گی اس سے اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کے دین کی خدمت کروں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کروں گا، والدین کی خدمت کروں گا، جو طاقت ملیں گی اس سے حلال روزی کماؤں گا اور گھر والوں کو فقر اور غریبی سے بچاؤں گا، تو انشاءاللہ الکریم اس کھانے پر نیکی اور ثواب میسر آئے گا۔ تو اس طرح کے بہت سارے کام ہیں جو ہم اچھی نیتوں کی برکت سے نیک اعمال بنا سکتے ہیں۔ دوسری چیز، نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں۔ اگر یہ ہم معلوم کر لیں کہ کون سی نیکی کرنے پر اجر کیا ملتا ہے تو وہ کام کرنے کا شوق بڑھے گا۔ جیسے تلاوت کے فضائل اگر ہم پڑھ لیں تو ہمارا تلاوت کرنے کو جی چاہے گا، نماز تہجد کے فضائل ہم پڑھ لیں تو نماز تہجد ادا کرنے کو جی چاہے گا، نفل روزوں کے اتنے سارے فضائل ہیں، اگر اس کو ہم پڑھ لیں، سمجھ لیں تو یہ کرنے کو جی چاہے گا۔ تو نیکیوں پر اجر کیا ملنا ہے، اگر یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارا شوق عبادت بڑھے گا۔ اسی طرح شوق عبادت بڑھنے کے لیے بہت مددگار چیز یہ ہے کہ ہم بزرگان دین کے واقعات کو پڑھیں کہ ان کا شوق عبادت کیسا تھا۔ کچھ واقعات ہم نے آگے سنے ہیں، ایک دو اور سنا دیتا ہوں۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نمازوں سے، تلاوت سے اتنا شوق تھا کہ تدفین کے وقت، یعنی آپ کا جب انتقال ہو گیا اور دفن کیا جا رہا تھا، اس وقت ایک اینٹ سرک کر نیچے چلے گئی۔ جب لوگ وہ اینٹ اٹھانے کی غرض سے قبر کی طرف جھانکیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جن ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کو ابھی دفن کیا ہے وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، یہاں تک کہ لوگ جب آپ کی قبر سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی۔ گھر میں معلوم کیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ والد صاحب جب بھی دعا مانگتے تھے تو یہ دعا بھی کرتے تھے، یا اللہ پاک اگر تو قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا تو مجھے بھی مشرف فرمانا۔ اس طرح الحمدللہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ موقع قبر میں جانے کے بعد بھی میسر آتا رہا۔ اسی طرح ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں یہاں تک ملتا ہے کہ 50 سال تک آپ کی کبھی بھی نماز تہجد نہیں چھوٹی ہے۔ اللہ اکبر، کس طرح عبادت کا شوق ہے، کیسا ذوق تلاوت، کیسا ذوق عبادت ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 6 رجب کو جن کا عرس مبارک ہوتا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ دن اور رات ملا کر آپ روزانہ 2 مرتبہ مکمل قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں روزانہ ایک ختم قرآن فرمایا کرتے تھے۔
اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کرے تو تلاوت کا شوق، روزوں کا شوق بھی ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور کئی بزرگان دین کی سیرت میں ملتا ہے کہ وہ صوم وصال فرمایا کرتے تھے، یعنی ایسا روزہ کہ جس میں افطار کے وقت پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں، اور اگلے دن روزہ جس کے لیے سحری میں کچھ کھانا اور پینا بھی نہیں۔ اس انداز کے بھی صحابہ کرام روزے رکھا کرتے تھے، جس کو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا، لیکن اسلاف کا یہ انداز اور طریقہ کار رہا ہے کہ انہوں نے صوم وصال بھی فرمایا ہے۔ پھر بعضوں نے اس کراہت کو دور کرنے کے لیے ایک گھونٹ پانی یا چند کشمش کے ٹکڑے افطار کے وقت تناول فرمانے کا سلسلہ رکھا، اور یوں ہمارے اسلاف جو ہے صوم وصال فرمایا کرتے تھے۔ کئی بزرگان دین کی عادت کریمہ ہوا کرتی تھی کہ وہ صوم داؤدی رکھا کرتے تھے، ایک دن روزہ، ایک دن افطار یعنی گیپ، دوسرے دن روزہ، پھر آگے گیپ۔ اس طرح بھی اولیاء کرام کا انداز رہا روزوں سے محبت کا، شوق عبادت کا۔ تو اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ ان کو کیسا شوق عبادت ملا تھا، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے اندر بھی شوق عبادت بڑھے گا۔ شوق عبادت بڑھانے کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آسان نیکیاں کون سی ہیں، کیسے کی جا سکتی ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، ہم ہمارے روزمرہ کے معمولات میں بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو شامل کر لیں تو وہی کام نیکی اور عبادت بن سکتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، ناخن ترشواتے ہیں، چپل پہنتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، راستے میں چلتے ہیں، روزگار کے لیے جاتے ہیں، اتنے سارے کام ہیں۔ ان سارے کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، اگر اس کو ہم جان لیں اور اس کے مطابق ان کاموں کو کریں تو انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر آسان نیکیاں بڑے اجر و ثواب کا ہمارے لیے باعث بن سکتی ہیں۔ اور آخر میں اپنے اندر شوق عبادت بڑھانے کے لیے ہر دعا میں اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یہ مانگتے رہیے کہ اللہ پاک مجھے شوق عبادت عطا فرمائے۔ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت بھی بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، دے شوق عبادت، دے ذوق تلاوت، دے شوق عبادت، دے ذوق تلاوت، رہو باوضو میں صدا یا الہی، رہو باوضو میں صدا یا الہی، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، الحمدللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے شوق عبادت بڑھانے کے طریقے، کن چیزوں سے عبادت کے شوق میں رکاوٹ آتی ہے، بزرگان دین کے بڑے پیارے پیارے واقعات سننے کی کوشش کی ہیں۔ اللہ پاک ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سینے میں اللہ پاک عبادت کا شوق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت ہی خوشی سکون ہے، یہ شیطان کو مات ہے، یہ سنتوں کا راستہ راہ نجات ہے۔